السلام علیکم۔ میرا صاحب اس کتاب کی میں ذرا تفصیلی چیزیں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، اس کی صرف ہیڈنگ، تاکہ ہمارے مومن بھائیوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ توحید کی دعوت کہاں تک پہنچی ہے۔ سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن دیا گیا ہے 2 نمبر صفحے کے اوپر۔ پھر آرمی چیف کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے، پورا اس وقت کے آرمی چیف کو، اور بعد میں دوسرے آرمی چیف تک بھی یہ پہنچا ہے، اور میں اس کو ہر آرمی چیف تک، یہ جب بھی کوئی نیا بنتا ہے میں ان کو بھجوا دیتا ہوں۔ پھر تیسرے اس میں 16 نمبر پیج کے اوپر سولوشن ٹو پاکستان کرائسس، یعنی آج کل پاکستان کو جو بھی بڑے بڑے مسائل ہیں اس میں ثابت کیا گیا ہے یہ کفر و شرک کی وجہ سے ہے۔ پھر 37 نمبر پیج کے اوپر لکھا گیا ہے کہ یہ جو ملوکیت ہوتی ہے کیا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ عام طور پر جس طرح مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت کے لفظ سے وہ چڑھتا تھا، ڈاکٹر اسرار تو ملوکیت کے لفظ سے بہت زیادہ چڑھتا تھا، حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فہم دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر بادشاہ اور ملوکیت کا ذکر کیا بنی اسرائیل کو، کہ تمہارے اندر ہم نے بادشاہ بنائے۔ تو ایک صالح بادشاہ جو ہوتا ہے یہ بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن دیکھیے مودودی کا اور ڈاکٹر اسرار کا فہم کتنا ناقص ہے، اور اس کا انجینئر کا۔ پھر 48 نمبر پیج کے اوپر لکھا مضمون ہے امن و سکون کا جو تعلق ہے اور سیکورٹی اور فیتھ کے ساتھ ہے، ریلیشن آف پیس اینڈ سیکورٹی ود فیتھ۔ پھر 52 نمبر پیج کے اوپر ہے ریلیشن آف فیتھ ود ایڈمنسٹریشن، یہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، جس طرح آج پاکستان میں افراتفری ہے، ایڈمنسٹریشن صحیح نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ خراب ہے۔ ایمان اور عقیدہ درست ہو تو زبردست ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے۔ اس کی بہترین مثال یوسف علیہ السلام ہیں اور ذوالقرنین ہیں، پھر سارے ہمارے صحابہ اکرام ہیں، نبی علیہ السلام ہیں، کیا بات ہے۔ تو یہ ان کے فیتھ کے ساتھ ایڈمنسٹریشن جڑی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس وقت راحیل شریف کا دور تھا، تو اس کو براہ راست لیٹر لکھا گیا، یہ ایمان خالص کی دعوت دی گئی۔ پھر 8واں جو ہیڈنگ ہے نا مضمون ہے، یہ 66 نمبر پیج کے اوپر یہ لیٹر لکھا گیا عمران خان کو، تحریک انصاف کے جو اس وقت چیئرمین تھے۔ ابھی تک وہ ایک دفعہ بھی وہ نہیں بنے تھے اس وقت، چونکہ اس وقت وہ دین کی یہ باتیں کرتے تھے، اور یہ باقاعدہ چیپٹر اس میں رکھا گیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں میرا صاحب، یہ کتاب عمران خان کے ہاتھ میں پکڑائی گئی، یہ بالکل ایک بہت ہی باعتماد آدمی کے ذریعے میں نے بھجوائی، اور اس نے باقاعدہ مجھے رپورٹ دی کہ ارشد صاحب پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن یہ آپ یقین کر لیں کہ یہ کتاب عمران خان کے ہاتھ میں نے پکڑا دی ہے۔ اس کے بعد یہ ہیڈنگ ہے 85 نمبر صفحہ کے اوپر کہ اسلام از دی اونلی پریکٹیکل ریلیجن، یعنی اسلام صرف ایسا ایک دین ہے جو پریکٹیکل ہے، یعنی بالکل آن گراؤنڈ جس کو صحیح معنوں میں نافذ کیا جا سکتا ہے، باقی سارے یہ فراڈیے ہیں، جو بھی ان کا دین ہے، مذہب ہے، جو بھی ہے، یہ فراڈ ہے، جمہوریت ہے، سب فراڈ ہے۔ پھر 92 پیج کے اوپر ہے کہ اسلام اور ڈیموکریسی کے درمیان موازنہ، یہ بالکل وہی جو موازنہ ہم نے اردو میں آپ نے دیکھا ہوگا، جمہوریت ایک طرف اور دوسری طرف اسلام لکھا ہوتا ہے، اور جتنی ساری جمہوریت کی چیزیں اسلام کے خلاف ہیں یہ وہی انگلش میں یہاں لکھی ہوئی ہیں اس بک کے اندر۔ پھر اس کے بعد 121 نمبر پیج کے اوپر لیٹر ٹو پرائم منسٹر اینڈ کنگ آف بحرین، بحرین کے کنگ اور پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا گیا، اور یہ بک بھی بھجوائی گئی۔ پھر 123 نمبر پیج کے اوپر لیٹر ٹو انٹیریئر منسٹر آف بحرین، یہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کو خط لکھا گیا، ایمان خالص کا پورا دعوت دی گئی، ایمان عقیدے کی، اور یہ بک بھجوائی گئی۔ پھر 125 پیج کے اوپر پورا بحرین کے حوالے سے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف عرب ورلڈ کرائسس، یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، عربوں کے مسائل ہیں، بحرین کے مسائل ہیں، اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے، یہ پورا لکھا گیا۔ اس کے بعد 129 پیج کے اوپر بیک گراؤنڈ آف بحرین کرائسس لکھا گیا۔ پھر ریزنز آف فیئر پینک اینڈ کرپشن، 133 نمبر پیج کے اوپر جتنی یہ خوف و ہراس، دہشت گردی اور کرپشن کی وجوہات لکھی گئیں۔ پھر 134 نمبر پیج کے اوپر، اور غور کریں میرے خیال میں 34 نمبر وہ سورہ بھی ہے، سورہ توبہ کی، وہاں جو مسلمانوں میں شرک کی نشاندہی، اور یہاں یہ دیکھیے اتفاق اللہ کی شان کہ شرک ان مسلمز کے نام سے آ گیا، کہ مسلمانوں میں شرک۔
تو یہ باقاعدہ ایک مضمون ہیڈنگ دیا گیا کہ مسلمانوں کے اندر یہ شرک آ گیا ہے۔ اور پھر کرنٹ کرائسس ان بحرین جو یہ 2011 میں یہاں افراتفری پھیلی تھی، اس کا سارا ایک معاملہ لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد سیکیورٹی آف 100% پیس اینڈ سیکیورٹی 150 نمبر صفحے کے اوپر قرآنی دلائل سے ثابت کیا گیا بالکل 100% امن و سکون آ جائے گا اگر ایمان اور عقیدہ درست کیا جائے، تو بالکل گارنٹی کے ساتھ لکھا گیا۔ اور پھر 152 پیج کے اوپر جمہوریت اور اس ملوکیت کا پھر موازنہ کیا گیا۔ وہاں تو پہلے تو اسلام اور جمہوریت کا موازنہ تھا، یہاں ملوکیت اور جمہوریت کا موازنہ کیا گیا، اور ثابت کیا گیا کہ اس جمہوریت سے جو یہ بادشاہت ہے، صالح بادشاہت جو ہے، ایماندار اور ایمان عقیدے کے ساتھ، وہ 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر جو اس بک کے اوپر کچھ سوال کیے جا سکتے تھے، اس کا ایک پورا مضمون لکھا گیا کہ اگر اس طرح کے سوال ہیں ان کا یہ جواب ہے۔ پھر اس کے بعد دعوت توحید اینڈ کفر بالطاغوت، اندازہ لگے 171 پیج کے اوپر یہ ہمارا مضمون آیا ہے، دعوت توحید اینڈ کفر بالطاغوت، کہ توحید کی دعوت اور کفر بالطاغوت کیا چیز ہوتی ہے انگلش میں۔ پھر آگے 196 نمبر پیج کے اوپر الٹیمیٹ سولوشن فار گلوبل پرابلمز، پوری دنیا میں جو افراتفری ہے اس کا کیا حل ہے، اسلام کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ اس میں لکھا گیا۔ پھر 201 نمبر صفحے کے اوپر دی لاسٹ میسج فار کرسچینس، کرسچنس کو آخری پیغام، یہ جو جس طرح دی میسج کے نام سے وہ ایک مووی بھی بنی ہے، تو یہاں ایک پورا مضمون لکھا گیا کہ کرسچنس کے سارا جو شرک تھا، جو قرآن نے شرک کہا ہے، ان کے عقائد کے اوپر چوٹ ماری اور ساری آیات لکھ کے انگلش کے اندر اس کے ترجمے کر کے یہ کرسچنس کے لیے، اسی کو ہم بعد میں ایک پیج کے اوپر لا کے ہم یہاں بانٹتے بھی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 210 پیج کے اوپر دعوت توحید ٹو آل ادر ریلیجنز، جتنے سارے ریلیجن ہیں، ہندو، سکھ، کرسچینس، دہریے، سب کو توحید کی دعوت دی گئی اس کتاب کے اندر۔ پھر 219 صفحے کے اوپر قرآن کی سورہ زمر کی میرے خیال میں اس آیت کے ذریعے اپرچونٹی ٹو سنرز اینڈ نان بلیورز، کہ یہ جتنے بھی بڑے سے بڑا کوئی گناہ گار ہے یا جو دوسرے ہیں نان بلیور ہیں، یعنی غیر مسلم ہیں، ان کے لیے بڑا موقع ہے کہ وہ ایمان خالص کی طرف آ جاؤ۔ تو اس میں یہ سارے پھر کمنٹس اینڈ فیڈ بیک ریسیوڈ، چونکہ یہ پہلے جب پہلا ایڈیشن جب چھپا تھا تو اس میں بے شمار سوالات بھی آئے تھے یوٹیوب کے اوپر، اور پرسنل میں بھی مجھے، اور فیس بک کے اوپر بھی، واٹس ایپ کے اندر بھی سوالات آئے تھے، بے شمار لوگوں کے سوالات آئے تھے۔ تو ان سوالوں میں سے جو یعنی مناسب سوالات تھے ان کے جواب اس بک کے آخر میں دیے گئے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے کتنا دین کا کام لیا، یہ اس کا احسان ہوا ہے اس مالک کا۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا، اللہ نے جو ہے توفیق دی انشاءاللہ، تو اس بک کو اور زیادہ اپ ڈیٹ کر کے اس کو پرنٹ بھی کرایا جائے گا، اور اس کا ترجمہ کرا کے بھی انشاءاللہ اس کو پرنٹ کرایا جائے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہر جگہ توحید کی دعوت پھیلے، تاکہ چاہے کفر و شرک اور گمت کے رکھوالیں اور قبر پرستوں اور مسلک پرستوں اور فرقہ پرستوں کے سینے غم و غصہ سے پھٹ جائیں، تب بھی انشاءاللہ ہم کام کریں گے، کوئی تک دنیا کس کو نہیں روک سکتی انشاءاللہ۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے سب کچھ، یہ مالک کی جماعت ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے، اور اسی نے غلبہ پکڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان خالص کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹوں اور فریبکاروں سے اللہ تعالیٰ جان چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا، اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا، اور اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو مالک کی محبت کا ذریعہ بن جائیں، اور مالک حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔